جب یوحنا جوان ہوا تو وہ نبی کہلایا۔ وہ اون کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رکھتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اور اس نے یہ منادی شروع کی، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بہت سے لوگ یوحنا کی منادی سننے آئے۔ بہت سال پہلے نبی کی معرفت کہا گیا تھا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ جب لوگوں نے یوحنا کی منادی سنی تو بہت سے لوگ اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن سے اس سے بپتسمہ لیا۔ لیکن بہت سے مذہبی رہنما جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی لیکن بپتسمہ لینے کے لیے آئے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ بہت راست باز ہیں۔ یوحنا نے ان لوگوں سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اور اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب یسایہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا پورا ہوا کہ دیکھو، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں تاکہ تیرے لیے راہ تیار کرے۔ چند یہودیوں نے یوحنا سے پوچھا، کیا تو مسیح ہے؟ یوحنا نے جواب دیا، میں تو مسیح نہیں، لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ چھو کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گناہوں کو تو گتے میں ہیں جمع کرے گا، مگر پوسی کو اس آگ میں لے جائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اگلے دن یسوع جہاں بپتسمہ لیتا تھا وہاں آیا۔ جب یوحنا نے یسوع کو دیکھا تو اپنے شاگردوں سے کہا، دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تب یسوع یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اس کو منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یوحنا جانتا تھا کہ یسوع نے کبھی گناہ نہیں کیا، مگر یسوع نے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح صحیح راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ سو یوحنا نے اسے بپتسمہ دیا۔ جب یسوع بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو روح القدس کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے ہوئے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یوحنا نے کہا کہ خدا نے اس سے بتایا ہے کہ تم جس کو بپتسمہ دو گے روح القدس اس پر ٹھہرے گا، اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوں جب یسوع کو بپتسمہ دیا گیا تو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس سب موجود تھے۔ تین اقنوم ہیں، خدا ایک ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اگرچہ ہماری انسانی عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن چونکہ یہ خدا نے فرمایا ہے اس لیے یہ سچ ہے۔ خدا انسانی دکھوں اور فلسفوں سے زیادہ عظیم ہے۔ یسوع نے بپتسمہ کے بعد روح القدس اسے فوراً بپتسمہ
بپتسمہ کے بعد جنگل میں لے گیا۔ وہ وہاں 40 دن اور 40 رات رہا۔ اسی دوران وہ شیطان سے آزمایا گیا۔ اس پورے وقت میں یسوع نے کچھ بھی نہ کھایا۔ آخر کو اسے بھوک لگی۔ تب شیطان نے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں تاکہ تم کچھ کھا سکو۔ تب یسوع نے جواب دیا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اس سے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ لیکن یسوع نے اس آزمائش کا بھی جواب دیا۔ اس نے فرمایا، کلام مقدس میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا۔ تب شیطان یسوع کو وہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائیں اور کہا، اگر تو چھو کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اس کے پاس سے چلا گیا اور فرشتے آ کر اس کی فرشتے خدمت کرنے لگے۔ بائبل مقدس کے اس حصہ میں خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں اور ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اس نے ہر آزمائش کو خدا کے کلام کے استعمال سے مقابلہ کیا۔ اس نے پوری زندگی بسر کی۔ یسوع کی اصلاح خطا زندگی کو خدا نے ہمارے لیے انعام رکھا ہے۔ خدا نے ہمارے گناہوں کو بے گناہ یسوع پر ڈال دیے تاکہ وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کا عوضی بنے۔ خدا نے یسوع کی بے گناہی کو بھی ہمارے لیے شمار کیا۔ ہمارے گناہ یسوع نے خود اٹھا لیے اور اپنی پاکیزگی ہمیں بخش دی۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ یوں وہ ہمیں اپنا دوست بنا کر اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے آسمان پر بھیجا گیا۔